اللہ جل شانہ ان کے زمانے میں بہت زیادہ فراخی کریں گے، اور زمین جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے باہر رکھ دے گی، اور خوب بارشیں ہوں گی، اور ہر طرف جو ہے اسلام پھیل جائے گا، اور ہر طرف جو ہے امن ہی امن ہوگا، ظلم ختم ہو جائے گا، کفار جو ہوں گے وہ جو ہے ان کے ظلم ختم ہو جائیں گے، ہر طرف مسلمانوں کا امن ہوگا، ہر طرف اسلام پھیل جائے گا، اور ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت امام مہدی کے ظہور کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ اس سے پہلی ویڈیوز میں نے جو ہے ان کے لشکر کے بارے میں، ان سے جو بیعت لیں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی ان کے بارے میں جو ہے، اور جو ان کے حلیے مبارک کے بارے میں، اور جو جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے ان کے بارے میں، سب جو ہے میں نے بہت ڈیٹیل سے جو ہے آپ کو بتا دی تھی۔ اس ویڈیو میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے کی خوشحالی اور برکات جو ہوں گی، اور ان کو جو اللہ مقام دیں گے، اور وہ کتنی عمر جو ہے دنیا میں گزاریں گے، ان کے بارے میں جو ہے، اس کے بارے میں میں آپ کو انشاءاللہ آج بتاؤں گا۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے کی خوشحالی اور برکات کے بارے میں ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں ایک مہدی ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر وہ دنیا میں کم رہے تو بھی 7 برس تک رہیں گے، ورنہ 9 برس تک رہیں گے۔ اس دور میں میری ایسی خوشحالی ہوگی کہ اس جیسی خوشحالی پہلی کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ زمین اس وقت خوب پل دے گی اور ان سے بچا کر کچھ نہ رکھے گی، اور اس وقت جو ہے مال کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ ایک مرد کھڑا ہوا عرض کرے گا، اے مہدی مجھے کچھ دیجئے، تو وہ کہیں گے جتنا جی چاہے لے لو۔ مطلب اس وقت جو ہے بہت اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اور بہت زیادہ فراخی ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا خلیفہ ظاہر ہوگا جو مال لب بر بر کے دے گا، اور اسے شمار جو ہے نہیں کرے گا، بغیر حساب کے مال تقسیم کرے گا۔ ابھی ہم خود سوچیں کہ لب بر بر کے دے گا، مطلب مال بہت زیادہ فراخ ہوگا، اور شمار بھی نہیں ہوگا کہ اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، نہیں، لب بر بر کے دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے آخر میں مہدی پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر خوب بارش برسائے گا، زمین اپنی پیداوار باہر نکال دے گی، اور وہ لوگوں کو یکساں طور پر دے گا۔ اس کے زمانے خلافت میں مویشیوں کی کثرت اور امت میں عظمت ہوگی، وہ خلافت کے بعد 7 سال یا 8 سال زندہ رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں، وہ میری امت میں لوگوں کو کے باہمی اختلاف و اضطراب اور سختیوں کے زمانے میں بھیجے جائیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ اس سے قبل زمین زور و ستم سے بھری ہوگی۔ زمین و آسمان والے ان سے خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو یکساں طور پر مال دیں گے، دینے میں کوئی امتیاز نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں کو استغنا سے اور بے نیازی سے بھر دیں گے۔ ان کا انصاف سب کو عام ہوگا، وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ عمومی طور پر اعلان کر دو کہ جس کو مال کی ضرورت ہو وہ آ جائے۔ اس اعلان پر مسلمانوں کی جماعت میں سے صرف ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ میں مال لینا چاہتا ہوں۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ فرمائیں گے کہ جاؤ خازن کے پاس اور اس سے کہو کہ مہدی نے مجھے مال دینے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ شخص جو ہے خازن کے پاس جائے گا، تو خازن اس سے کہے گا اپنے دامن میں بر لے، چنانچہ وہ شخص اپنی حاجت کے مطابق دامن میں بر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا، تو اسے اپنے جو ہے اپنے عمل پر بہت زیادہ ندامت محسوس ہوگی، اور وہ اپنے دل میں کہے گا کہ کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے بڑا لالچی اور حریص میں ہی ہوں، یا یوں کہے گا کہ میرے لیے وہ چیز ناکافی ہے جو دوسروں کے لیے کافی ہے،
اس ندامت پر وہ مال واپس کرنا چاہے گا، لیکن اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ہم دے دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ عدل و انصاف اور داد و دہش کے ساتھ 8 سال یا 9 سال زندہ رہیں گے اور پھر ان کی وفات ہو جائے گی۔ ان کی وفات کے بعد زندگی میں کوئی خوبی نہیں ہوگی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے زمانے میں بہت زیادہ فراخی کریں گے، اور زمین جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے باہر رکھ دے گی، اور خوب بارشیں ہوں گی، اور ہر طرف جو ہے اسلام پھیل جائے گا، اور ہر طرف جو ہے امن ہی امن ہوگا، ظلم ختم ہو جائے گا، کفار جو ہوں گے وہ جو ہے ان کے ظلم ختم ہو جائیں گے، ہر طرف مسلمانوں کا امن ہوگا، ہر طرف اسلام پھیل جائے گا، اور ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ایک نفس زکیہ یعنی پاکیزہ انسان کے قتل کے بعد ہوگا۔ جس وقت نفس زکیہ قتل کر دیے جائیں گے تو زمین و آسمان والے ان کے قاتلوں پر غضبناک ہوں گے۔ اس کے بعد لوگ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں گے اور انہیں اس دلہن کی طرح آراستہ کریں گے جو اپنے شب و زفاف میں شوہر کے پاس جو ہے رخصت ہو کر جا رہی ہو۔ پھر حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، زمین اپنی پیداوار جو ہے نکال دے گی، اور آسمان اپنی بارش برسا دے گا۔ ان کے زمانے خلافت میں امت اس قدر خوشحال ہوگی کہ ایسی خوشحالی کبھی نہیں ملی ہوگی۔ تو بہت زیادہ جو ہے ان حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے جو جب خلافت ہوگی تو بہت زیادہ خوشحالی ہوگی، اور اسی طرح جب وہ وفات پا جائیں گے تو زندگی سے جو خوبی ہوگی، خوشحالی ہوگی، وہ سب جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ جو ہے ہم اگر اس دور میں ہو تو اللہ ہمیں امام مہدی کے لشکر میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ جل شانہ نبی کریم حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو جو مقام دیں گے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم عبد المطلب کی اولاد جنت کے سردار ہے، یعنی میں اور حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی رضی اللہ عنہ، تو ہم جو ہے جنت کے سردار ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی شب میں خلافت کی صلاحیت والا جو ہے بنا دیں گے۔ تو ان کو جو ہے اللہ جل شانہ جنت میں بہت اعلیٰ مقام دیں گے۔ تو یہ جو ہے امام مہدی جو ہوں گے ان کو جو ہدایت بھی ملے گی اور ان کو جو صلاحیت ملے گی وہ اللہ جل شانہ ایک ہی رات میں جو ہے ان کو دے دیں گے۔ اچھا، اب آتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کہ وہ کتنا عرصہ جو ہے دنیا میں رہیں گے، کتنا عرصہ جو ہے دنیا میں گزاریں گے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 7 سال تک زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی جنازہ پڑھیں گے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض نے ہشام کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ وہ 9 سال تک زندہ رہیں گے، جبکہ بعض نے کہا ہے کہ وہ 7 سال تک زندہ رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مہدی مجھ سے ہوں گے، روشن پیشانی اور بلند ناک والے ہوں گے، زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و زور سے بھر دی گئی ہوگی، اور 7 سال تک حکومت کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 7 سال سے لے کر 9 سال تک اس کے درمیان، یا 7 سال، 8 سال یا 9 سال جو ہے وہ زندہ رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک مہدی ہوں گے، اگر وہ دنیا میں کم رہے تو بھی 7 برس تک رہیں گے، ورنہ 9 برس تک رہیں گے۔ اس دور میں میری ایسی خوشحالی ہوگی کہ اس جیسی خوشحالی پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی، زمین اس وقت جو ہے خوب پل دے گی اور ان سے بچا کر کچھ نہ رکھے گی، اور اس وقت مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے،
ایک مرد کھڑا ہو کر عرض کرے گا اے مہدی مجھے کچھ دیجئے، اور کہیں گے جو ہے جتنا بھی چاہے لے لو۔ تو بہت زیادہ فراخی ہوگی، اور اس جو امام مہدی جو دنیا میں جتنا عرصہ گزاریں گے تقریباً 7 سے لے کر 9 برس تک آیا ہے کہ وہ 7 8 یا 9 سال جو ہے دنیا میں جو ہے زندگی گزاریں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بارے میں جو آیا ہے امام مہدی رضی اللہ عنہ کے کہاں پیدا ہوں گے، تو اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے ان سے جو ہے کچھ روایتیں جو ہے منقول ہیں، جس کا خلاصہ جو ہے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور قیامت کی ان بڑی علاماتوں کی ابتدائی کڑی ہے جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، اور ان کے ظہور کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ مدینہ طیبہ میں ان کی پیدائش و تربیت ہوگی، مکہ مکرمہ میں ان کی بیت و خلافت ہوگی، اور بیت المقدس ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ ان کی عمر 40 برس کی ہوگی جب ان سے بیت خلافت ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7ویں سال دجال نکلے گا، اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزریں گے، اور تقریباً 49 برس میں ان کا وصال ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے، اور نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد اور والد کا نام جو ہے عبداللہ ہوگا۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکل و شباہت اور اخلاقی و شمائل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان کی جو ہے کفار سے خونریز جنگیں ہوں گی۔ ان کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا، اور وہ لشکر دجال کے محاصرے میں گر جائیں گے۔ ٹھیک نماز فجر کے وقت دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور فجر کی نماز حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں پڑھیں گے۔ نماز کے بعد دجال کا رخ کریں گے، اور وہ لعین بھاگ کر کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا تعاقب کریں گے اور اسے بابلت پر قتل کر دیں گے، اور دجال کا لشکر جو ہے تہہ ہوگا، اور یہودیت و نصرانیت کا جو ہے ایک ایک نشان مٹا دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں جو حدیثوں میں بتائی گئی تھی، وہ ہم نے پورے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے بعد جو ہے دجال کا خروج ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو ابھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے ہم انشاءاللہ دجال کا خروج جو ہے ہوگا، اس کے بارے میں ان سے پہلے کیا علامات ہوں گی، اور جو اس کے بارے میں بتائیں کہ ان کا جو ہے خروج کیسے ہوگا، کون لوگ جو ہے ان سے ملیں گے، ان کے جو حامی ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے، تو وہ سب ڈیٹیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ میں احادیث کی روشنی میں۔ تو انشاءاللہ جو ہے ہم اللہ سے خوب مانگے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان فتنوں سے جو ہے بچائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک فتنے ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ان دجال فتنوں سے جو ہے پناہ مانگی ہے، اور امت کو بھی فرمایا کہ آپ جو ہے دجال فتنوں سے جو ہے اللہ سے پناہ مانگے، کیونکہ یہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ جتنے بھی نبی آئے سب نے جو ہے دجال کے فتنوں سے پناہ مانگی ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اللہ سے خوب مانگیں گے، اور ہر روز جو ہے اللہ جل شانہ سے دعا کریں گے کہ اللہ جل شانہ جو ہے مسلمانوں کو کفار پہ غالب کرے، اور یہودیت اور نصرانیت کا جو ہے جلد سے جلد جو ہے اللہ خاتمہ کرے، اور امام مہدی کا جب ظہور ہو تو اللہ ہمیں جو ہے ان میں جو ہے شامل کرے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سے بیعت کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔